کبھی آپ نے سوچا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے سربراہان جس امریکہ کو اپنا انداتا مانتے ہیں تو دوسری جانب وہی سپر پاور امریکہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے کیوں ڈرتا ہے؟ اقوام متحدہ کے حالیہ سیشن میں شہباز شریف اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے حوالے سے کیا کچھ ہمارے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے؟ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عثمان حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل، سو لیٹس اسٹارٹ۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو 21 اکتوبر 1949 کو اسرائیل کے ساحلی شہر تل ابیب میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کا بچپن یروشلم میں گزرا جہاں بیت المقدس واقع ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نتن یاہو کے والد ایک کٹر قسم کا یہودی تھا اور وہ اپنے صہیونی نظریات کا پرچار کرتا رہتا۔ نتن یاہو ابھی چھوٹا تھا کہ اس کا نک نیم بی بی مشہور ہو گیا۔ جلد ہی ان کا خاندان امریکہ شفٹ ہو گیا اور یہیں سے نتن یاہو نے اپنی اسکول لیول ایجوکیشن لینا شروع کی، جہاں ان کے والد نے ایک یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا، جبکہ ساتھ میں ریسرچ ورک بھی کیا کرتے تھے۔ امریکہ کے عالمی شہرت یافتہ تعلیمی ادارے MIT کے بزنس ڈگری لینے والے نتن یاہو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کبھی سیاست میں قدم رکھنا پڑے گا۔ انہیں 1967 میں اسرائیلی فوج کو جوائن کرنے کا موقع ملا اور وہ کئی سالوں تک آرمی میں سرو کرتے رہے۔ اپنی آرمی سروس کے دوران بطور ایلیٹ کمانڈو تعینات رہے۔ نتن یاہو حادثاتی طور پر میدان سیاست میں 1976 میں اس وقت آئے جب ان کے بھائی کو اسرائیل سے باہر کسی نے مار ڈالا۔ نتن یاہو نے فوج سے سفارتکاری میں آنا مناسب سمجھا۔ سال 1982 میں انہیں امریکہ کے کیپٹل واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارت خانے میں نائب مشن چیف مقرر کیا گیا، جبکہ اس سے ٹھیک 2 سال بعد یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے ایمبیسڈر بنا دیے گئے۔ انہیں امریکہ میں خوب شہرت ملی، تب ایسا کہا جانے لگا کہ یہ واحد اسرائیلی ہے جو امریکی انداز میں بولتا ہے۔ آنے والے دنوں میں نتن یاہو کی امریکہ میں قبولیت بڑھتی گئی، تب سے وہ امریکی ٹی وی چینلز پر اپیئر ہونے لگے اور اپنی الگ پہچان بنانے میں کامیاب رہے۔ سال 1988 میں نتن کی اسرائیل میں واپسی ہوئی تو انہوں نے سیاست میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے اور پھر انہیں ڈپٹی فارن منسٹر کا پورٹ فولیو دیا گیا، اور پھر وقت ایسا بھی آیا کہ نتن یاہو کو اسرائیل کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ 1996 میں کم عمری میں وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے والے نتن یاہو اس وقت بھی اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں۔ نتن یاہو کو ان کے پرستار کنگ بی بی اور جادوگر کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ کسی کے لیے امن کے بہت بڑے چیمپئن ہیں تو مسلم امہ کے نزدیک وہ کسی خونخوار درندے سے کم نہیں، اور درندہ بھی ایسا کہ جس کے منہ کو خون لگ چکا۔ سخت گیر نظریات رکھنے والے نتن یاہو کو ماضی قریب میں کئی مرتبہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کی وائٹ ہاؤس انتظامیہ نے ایک مرتبہ الزام لگایا کہ اسرائیل نے مبینہ طور پر وہاں خفیہ کیمرے انسٹال کروائے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا تھا کہ ایک ملاقات کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے باتھ روم جانے کی اجازت دی۔ یہ باتھ روم لندن کے کسی پوش کلب جیسا تھا اور ایک خفیہ جگہ پر موجود تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے وہاں جاسوسی کا آلہ فٹ کر دیا، جس کے بعد بورس جانسن کی سیکیورٹی نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ آج کی بات کریں تو دنیا 2 کیمپس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اسرائیل میں سب سے زیادہ حکمرانی کرنے والے وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ امریکہ ہمیشہ سے کھڑا نظر آتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی نتن یاہو کی جی حضوری میں
कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के टाइम पर भी कई यूरोपीय ममालिक सफ़ाक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमायती नजर आते हैं। इजराइल के मुखालिफ कैंप में ईरान, पाकिस्तान और तुर्की नजर आते हैं। आज से चंद रोज कबल अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ की तकरीर के फौरन बाद नेतन्याहू की स्पीच ऑन एयर हुई। ऐसे में पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक वहां से वॉक आउट कर गए। हुआ कुछ यूं कि अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर सबसे ज़्यादा नेतन्याहू की तकरीर को देखा गया और दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ को व्यूज़ मिले। ऐसे में हमारे नून लीग के दोस्तों ने बाकायदा ग्राफ बनाकर एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर चलाना शुरू कर दी कि देखो, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिताब के सबसे ज़्यादा व्यूज़ मौजूद हैं। जब किसी ने बताया कि जनाब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर के तो इससे भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि शायद आप इजराइल को तस्लीम करते हैं, हम तो इजराइल को तस्लीम ही नहीं करते, तो नेतन्याहू वहाँ का वज़ीर आज़म कैसे हुआ? अगर इजराइल कोई मुल्क ही नहीं है तो ऐसे में शहबाज शरीफ ही वो मर्द मुजाहिद है जिसकी तकरीर दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी और सुनी गई है। इजराइल के वो इकलौते सरबराह हैं जो बड़ी रवानी से इंग्लिश बोलते नजर आते हैं। नेतन्याहू की निजी जिंदगी की बात करें तो वो 3 दफ़ा शादी कर चुके हैं और उनके 3 ही बच्चे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की काविश पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय दें। इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।